اسی طرح سے باپ اور بیٹے کی مثال، حضرت ابراہیم جہاں ان کا اتنا عظیم کردار، ان کے اپنے گھر میں ان کا باپ مسلمان نہیں ہوا، اور پھر کیا ہوا، حضرت ابراہیم نے ان کے لیے دعا کرنے سے بھی معذرت کر دی، فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کنفرم ہو گیا کہ ان کا باپ عدو للہ، اللہ کا دشمن ہے۔ آزمائش دیکھیں، نبی ان کی وجہ سے کتنے مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن باپ خود مخالف، باپ عدو اللہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ جزیہ، واویلا، رونا دھونا نہیں، انہوں نے تبرأ منہ، اب میں برات کا اظہار کرتا ہوں کہ اپنے باپ کے لیے اب دعائے مغفرت بھی نہیں کی جا سکتی۔ یہ قانون ہے، یہ صبر ہے، یہ استقامت ہے کہ باپ بھی اگر اس کسوٹی میں آ جائے تو اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں ایک اور باپ اور بیٹے کی آزمائش عجیب انداز سے قرآن میں پیش کی گئی، یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام انہیں ایک ناکردہ گناہ کی وجہ سے جیل جانا پڑا، ناکردہ گناہ کی وجہ سے جیل جانا پڑا۔ آج بعض اوقات تھوڑی سی آزمائش آتی ہے تو نوجوان اپنے ایمان سے سلپ ہونے لگتے ہیں، بوڑھے اپنے ایمان کا ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ایمان سے سودا کرنے لگ جاتے ہیں، ایمان کا، استقامت کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ ذرا اٹھائیے قرآن کے واقعات ہمارے لیے نمونہ ہے، آئینہ ہے، یہ مرر ہے، شیشہ ہے۔ اپنے حالات کو قرآن مجید میں بیان کردہ واقعات کے تناظر میں دیکھیے آپ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تھوڑا سا مشرق و مغرب سے ہوائوں کا رخ بدل گیا تو آپ کا ایمان بھی حج کو لے کھانے لگ گیا، آپ کا استقامت، صبر کا جذبہ ختم ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وارننگ دی گئی تھی، اگر تم گناہ نہ کرو گے جیل بھیج دیا جائے گا۔ حضرت یوسف نے کیا کہا؟ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ میں جیل جانا گوارا کروں گا مگر اپنے دامن عصمت و عفت کو داغدار نہیں بنا سکتا۔ یہ کیریکٹر کی عظمت، یہ اخلاق کی اونچی کسوٹی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ گناہ نہ کیا اس لیے ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ اور دوسری طرف ایک کردار اور سامنے آیا، یعقوب علیہ السلام، اللہ کے نبی، مگر ان کی کیفیت کیا ہوئی؟ پریشانی کی وجہ سے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہ اپنے بیٹے کی جدائی کی وجہ سے اتنا غم ہوا کہ ان کی بینائی جاتی رہی، مگر اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ سے وہ امید ہے جو تمہیں نہیں ہے۔ تم چاہے کچھ بھی کہو مگر حالات کو بدلنے پر وہ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ بچھڑے ہوئے بچوں کو مجھ سے ملا دے گا وہ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں، محال نہیں ہے۔ یہ ایک دوسرا کردار ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اور پھر اس کے بعد جب خاندان مل گیا اور وہ سارا مسئلہ ختم ہو گیا، حضرت یوسف نے ایک دعا کی اس موقع پر۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان نازک موقعوں اور حالات پر ان دعاؤں کا سہارا بھی لیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ یا اللہ میری موت آئے اسلام کی حالت میں۔ دعا کرنے والے کون ہیں؟ نبی، سلیکٹڈ، اللہ کی طرف سے منتخب کردہ، مگر دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میری موت آئے ایمان کی حالت میں، اور قیامت کے دن میرا شمار نیک اور صالح لوگوں میں ہو۔ تو اگر یہ نبی کی دعا ہے، ہم اور آپ گناہ گاروں کو یہ دعا کتنی مرتبہ کرنی چاہیے، کس انداز سے کرنی چاہیے؟ فیملی مسائل وہ بھی آزمائش سے دوچار ہو سکتے ہیں، اولاد کا مسئلہ۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب دعا کی واشتعل الرأس شیبا، کہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ اتنی عمر بوڑھی ہو چکی تھی کہ بال بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گئے اور ہڈیاں جواب دے چکی، مگر اس کے باوجود کہتے ہیں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ میں مایوس نہیں ہوا۔ یہ نبی کا کردار ہے کہ ہم تھوڑے سے حالات ادھر ادھر ہو جائیں، مایوسی، واویلا، طوفان مچائے جا رہے ہیں۔ دیکھیے نبی کا کردار کہ بوڑھے ہو گئے، ہڈیاں جواب دے گئیں،
بال سفید ہو گئے، مگر اس کے باوجود کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو اس وقت بھی میرے لیے اولاد دے سکتا ہے، اور اللہ نے اولاد دی کہ نہیں دی؟ حضرت ابراہیم کو بھی اسی طرح سے اولاد دی گئی۔